تھوڑا سا سائنٹیفک ریسرچ کے حوالے سے بھی بات کی جائے. مطلب آپ ماشاء اللہ ایک سوچنے والے آدمی, آپ بھی بہت کمی ہے. یعنی کہاں ہندوستان کے ہم بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 برس پہلے مریخ پہ پہنچ گیا, چاند پہ بھی ان کا مشن جو ہے وہ ٹھیک ہے اترتے ہوئے ناکام ہوا, لیکن ان کے ہاں بہت ڈیولپمنٹ ہے. $12 بلین وہ سالانہ کما رہے ہیں میڈیکل ٹورزم سے, اور ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. کہیں اس حوالے سے کوئی مثبت پہلو کو نظر آتا ہے آپ کو اگلے آنے والے سال میں؟ دیکھیے, جب بھی ہم تعلیم ہی کی بات کر رہے ہیں نا, بیسیکلی تعلیم کی جو مقصدیت ہے وہ نہیں ہے. فرینکلی میں کئی بار اس چیز کا اظہار کر چکا ہوں کہ ہم اپنی تعلیم سے بچوں کو نکالنے کے جا رہے ہیں. اگر تو اس وقت یونیورسٹی ہبز ہوتی ہیں ریسرچ کا, جتنی آپ کی تھنکنگ ہے, بیسک آئیڈیاز وہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کو لوگ لے کے آگے چلتے ہیں. بلکہ امریکن تو وہ کہتے بھی یہی ہیں کہ ہماری جو یونیورسٹیز تھیں انہوں نے آگے لے کے بڑھایا ہے. جب انہیں یونیورسٹی کو ہم نے آزادی دی ہے اور وہاں سے جو ریسرچ اور ڈسکشن شروع ہوئی ہے وہ امریکہ کو لے کے یہاں تک پہنچا ہے. اور بھارت کا بھی یہی حال ہے, وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے جو ریسرچ تھی وہ یونیورسٹیوں تک لے گئے ہیں, اور یونیورسٹیز نے پھر وہ لوگ پروڈیوس کیے. انہوں نے پہلے تو ایک اچھا بھارتی پروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے, اس اچھے بھارتی کو پھر انہوں نے اچھا کسان, اچھا وٹ ایور بنانے کی کوشش کی. اب رزلٹ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک بڑی اسٹرانگ بیس ہے ٹیکنیکل مین پاور کی, جو ان کو ہیلپ کر رہی ہے. چاہے وہ میڈیکل فیلڈ میں لے لیجیے, چاہے آپ ایگریکلچر کے فیلڈ میں لے لیجیے, چاہے ان کی پروڈکٹیوٹی دوسری جو ہے مینوفیکچرنگ فیلڈ میں لے لیجیے. جس طرح بھی وجاہت بھی کہہ رہے تھے, بالکل صحیح کہہ رہے تھے. اور یہ ڈاکٹر عطاء الرحمان, اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے 20 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نالج بیس اکانومی کی طرف جائیں گے تو پاکستان کا بچت ہوگی. اور یہی جو ہماری ینگ جنریشن ہے 50-60%, اگر اس کو ہم اپنے پروڈکٹیو آرگن بنا لیتے ہیں تو شاید پاکستان سے مضبوط ملک ہی کوئی نہیں ہوگا. عمران خان صاحب تو بار بار اس چیز کا کہہ رہے تھے, لیکن اس طرف توجہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, رائے لینا چاہوں گا. میں صرف یہ کہوں کہ اگر ہم باقی میدانوں میں پیچھے رہ گئے ہیں تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کھیل کے میدان میں بھی اچھے ہوں. یہ ہمہ جہتی ترقی ہوتی ہے اور ہمہ جہتی زوال ہوتا ہے. تو یہ امید کر لینا کہ ہم سائنس میں کچھ نہ ہو, تعلیم میں کچھ نہ ہو اور کرکٹ میں نمبر 1 ہو جائیں, یہ پاسبل نہیں ہے. باقی کھیلوں میں تو ہمارا برا حال ہو ہی چکا ہے. یہاں پہ بھی سری لنکا کی مہربانی کہ اس نے آ کے یہاں پہ ہمیں ایک موقع دیا جیتنے کا, اور ہم تھوڑے سے سرخرو ہوئے. ادروائز باقی ممالک کے مقابلے میں ہم بہت پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے سر صاحب, تھوڑا سا تعلیم, ریسرچ, سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی طرف چلتے ہیں. 2019 ہمارے لیے بہت ہی برا سال رہا ہے اس حوالے سے. ہم تعلیمی میدان میں کوئی خاص کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے. جو مختلف رپورٹس آئی ہیں ہمارے پاس, اس کے تحت یہ ہوا ہے کہ ہمارے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. پرائمری ایجوکیشن کا برا حال ہے. ہمارے ہاں بچے جو پرائمری ایجوکیشن کے ہیں 3ری جماعت تک کے, اس کے بارے میں ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ وہ ذہنی صحت ان کی بہتر نہیں ہے. کیا 2020 میں کوئی ایسی پالیسی آپ کو لگتی ہے کہ بہتری ہوگی؟ شفقت محمود صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ یکساں نظام تعلیم ہو جائے گا. پھر اردو کے بارے میں آ رہا ہے کہ 5ویں جماعت تک پنجاب میں اردو پڑھائی جائے گی. اس سے کوئی بہتری کی امید آپ کو لگتی ہے؟ پچھلے سال کو بھی دیکھیں, اگلے سال کی بھی بات کی جائے. جی, مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی کوئی 1 سال میں تبدیلی آئے گی. 2019 کا سال بھی کنفیوژن میں گزرا کہ تعلیمی نصاب 1 ہوگا نہیں ہوگا. اب کہا جا رہا ہے, شفقت محمود صاحب بڑی خلوص نیت سے کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ پہلے چودھری پرویز الہی صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے یہ کیا کہ پرائمری اسکولوں میں انگلش ٹیچر رکھے اور ان کو کوشش کی کہ شروع سے انگریزی سکھائی جائے. اب دوبارہ سے ہم اردو کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح یکساں جو نصاب ہے, اب پرائیویٹ اسکولوں میں ان کو کیسے نافذ کیا جائے گا, اور پھر پرائیویٹ اسکولوں کا سارا سٹرکچر جو کہ نصاب کی وجہ سے ہی چلتا ہے وہ کیسے چل پائے گا. تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کو حل کیے بغیر اس کی امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ جو پبلک سکولز ہیں وہ کیسے بہتر ہوں گے. جو ٹاٹ سکول ہیں جس میں 50% سے زائد بچے پڑھتے ہیں, ان کا کیا حال ہوگا جب تک ہم یہ جو بچے ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور گورنمنٹ کے اسکولوں میں وہ پڑھتے ہیں, جب تک ان کی حالت بہتر نہیں ہوگی کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹیچرز ٹریننگ کریں, پھر انسپیکشن کریں. ابھی پنجاب گورنمنٹ کہہ تو رہی ہے کہ ہم نے بہت بڑا ایک ٹیچرز ٹریننگ کا پروگرام کرنے والے ہیں, مراد راز صاحب نے اگلے دن مجھے بتایا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جتنی بڑی ہرکولین قسم کی ایفرٹ ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے. اور اگر یہ نہ کی گئی تو ہم پہلے سے زیادہ جاہل, پہلے سے زیادہ کم ایجوکیشن پر منتج ہوں گے, جو کہ ملک کے لیے اور اس خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے بجاج صاحب، اسی میں تھوڑا سا شامل کر لیتے ہیں. میں نے جیسے کہا سائنٹیفک ریسرچ وغیرہ کے حوالے سے اور تھوڑی سی ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی ہماری صورتحال 2019 میں کوئی بہت اچھی نہیں رہی ہے. تعلیمی فنڈز یونیورسٹیز کہہ رہی ہیں کم کر دیے گئے. ہمارے ہاں ریسرچ جو ہوئی ہے اس کے بارے میں دنیا میں شکوک پائے جاتے ہیں کہ وہ اچھی ریسرچ نہیں ہے. سائنس کے میدان میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. میڈیکل سائنس میں بہت بار ذکر کر چکا ہوں کہ پچھلے 25-30 سال سے کی طرح اس سال بھی کوئی کام کا ڈاکیومنٹ، کوئی کام کی ریسرچ ہمارے یہاں پبلش نہیں ہوئی. کیا 2020 میں کوئی امید رکھتے ہیں آپ کہ کوئی پالیسیز ہوں گی، کوئی بہتری آئے گی؟ یہ اس طرح کے شعبے ہیں رؤف صاحب کے، ان میں جو ہے وہ ایک سال جو ہے نا وہ بہت ہی چھوٹا وقفہ بن جاتا ہے. ایک استاد ہونے کے ناطے میری تکلیف یا جو اینگوش ہے وہ یہ ہے کہ ہم تعلیم کو ان بنیادوں پہ استوار ہی نہیں کر پا رہے جس سے جو ہے وہ ہماری تعلیم نے ہماری معیشت کا انجن بننا ہے. ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وی ہیو اے ویری ینگ نیشن، اور اگر ہم انویسٹ کر لیتے ہیں ایجوکیشن میں تو ہمارا ہیومن کیپٹل ہمیں پائیدار بنیادوں پہ آگے لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک، ہمارے پاس نہ اس طرح کی معدنیات ہیں، نہ ہمارے پاس اتنا بڑا رقبہ ہے. باقی چیزیں جو ہے وہ بالکل ماند ہیں. جو ہمارے پاس ہوپ بن سکتی ہے وہ ہمارے یہ نوجوان ہیں، اور اس کے لیے ہمیں ایجوکیشن میں انویسٹ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سہیل صاحب جو فرما رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. جو اردو والا معاملہ کیا جا رہا ہے یہ یکساں صرف سرکاری اسکولوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کے بچے کمپیٹ نہیں کر پا رہے، بلکہ ہماری مارکیٹ جو ہے وہ فورن کوالیفائڈ بچوں کو جو ہے وہ ایبزارب کر لیتے، وہی بہت بڑی بات ہے، نہیں ہو پا رہے. اس لیے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ ہمارے ہاں وہ کوئی ایسی ریسرچ قابل ذکر ہو جو کمپیٹیبل ہو، جسے جو کمپیریبل ہو کہ دوسروں کے ساتھ، وہ ہم نہیں کر پا رہے کیونکہ ہم نے اس کا جو ہے ہم نے اس کی بنیادیں نہیں رکھی. اور میرا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے اگر کسی ایک شعبے میں ایمرجنسی چاہیے، بھلے صاحب جو فرما رہے تھے وہ اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہمارا ایگریکلچر جو ہے وہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اس معیشت کو صرف ایگریکلچر پہ جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہر 1-2 سال کے بعد فصلوں میں جو ہے وہ اونچ نیچ ہونا ہوتی ہے ان کی قیمتوں میں، اور وہ جو ہے ایگریکلچرل معیشت جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر پائے گی مینوفیکچرنگ بیسڈ کا اور انڈسٹریل بیسڈ اکانومی کا. اور انڈسٹریل بیسڈ اکانومی نالج بیسڈ اکانومی ہے، اور اگر ہم اس کو نالج بیسڈ اکانومی میں علم جنریٹ نہیں کر رہے ہوں گے، صرف ٹرانسفر آف نالج پہ ہمارا گزارا ہو رہا ہوگا، ہم جو ہے وہ اتنی بڑی آبادی اور اتنی بڑی ذمہ داری کو لے کے آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ سیاستدانوں کے سوچنے کا کام ہے. بدقسمتی سے میں آپ سے عرض کیے دوں کہ جن سیاسی رہنماؤں سے بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سڑک یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے بنی ہوئی جو نظر آ جاتی ہے 2 سال میں یا 3 سال میں، اس کے مقابلے میں تعلیم جو ہے وہ کم از کم کوارٹر آف اے سینچری کا پروجیکٹ ہے. آج جن بچوں کو تعلیم دیں گے 25 برس کے بعد اس کا رزلٹ آئے گا، انہوں نے کہا جی کون دیکھے گا اور کون کرے گا. سیاسی جماعتیں اس پہ سنجیدہ نہیں ہیں. سیاسی جماعتوں نے اور ہماری جو ذمہ دار حلقے ہیں جنہوں نے ہماری ایکسپینڈیچر کو ایلوکیٹ کرنا ہے، ان کو تعلیم معلوم ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اس غریب آدمی کی تعلیم جس کا معیار زندگی ڈپینڈنٹ ہے اس کے بچوں کی تعلیم پہ، تو وہ ہمارے ہاں وہ نظر نہیں آ رہا. یہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں یہ چلا کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے بشرطے کہ ہم اپنی پرائورٹیز کو جو ہے وہ درست طریقے سے ایڈجسٹ کر لیں. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے تجربے کرنا، کہیں عربی 1 سال میں لگا دی گئی، کبھی اردو لگا دی گئی، کبھی انگریزی لگا دی گئی، یہ ہاف ہارٹڈ میجرز ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں. اب ذرا تھوڑی سی بات ہو جائے سہیل صاحب میڈیا کی ڈیولپمنٹ کی. ایک تو میں یہ کہوں کہ مین سٹریم میڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو جو نیوز اور کرنٹ افیئرس کی پروگرامنگ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زوال آیا ہے، اور ڈرامہ انڈسٹری ہماری بہت ترقی کر گئی ہے. صرف 21 یا 22% لوگ ایسے ہیں جو اب نیوز چینلز کو دیکھتے ہیں، اور 72, 73, 74 بلکہ 75, 76% لوگ ایسے ہیں جو اب ڈرامہ کی طرف ہمارے مائل ہوئے ہیں. کیا اس سے ہم مقصد مراد یہ لے سکتے ہیں کہ نیوز انڈسٹری ہماری زوال کا شکار ہوئی ہے، لوگوں کا اعتماد کم ہوا ہے، کیا ہوا ہے، یا ڈرامہ بہت اچھا ہو گیا اس طرف لوگ چلے گئے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو جس پہلو سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی درست ہے، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ چونکہ نیوز انڈسٹری پر بہت دباؤ رہا، پابندیاں رہیں، بہت سی مشکلات رہیں، فنڈز کی، ایڈورٹیزمنٹ کی، پرائیویٹ چینل سے بھی، سرکاری جو چینلز تھے ان سے جو ایڈورٹیزمنٹ آتی تھی، دونوں طرف مشکلات رہیں، تو پروڈکشن بھی نیچے گئی. پابندیوں کی وجہ سے لوگوں کا اعتبار بھی کم ہوا، لوگوں کی دلچسپی بھی کم ہوئی.
تو یہ سارا کچھ الٹیمیٹلی ایک زوال کی شکل میں یا جمود کی شکل میں تو کہوں گا کہ جمود کی شکل میں سامنے آیا ہے. اور جو ہی یہ تھوڑے سے حالات ٹھیک ہوں گے میرا خیال ہے کہ نیوز انڈسٹری دوبارہ انگڑائی لے گی. پہلے مشروم گروتھ تھی، میرا خیال ہے مشروم گروتھ تو مناسب نہیں تھی، لیکن الٹیمیٹلی 4-5 چینل ضرور نیوز کے دنیا بھر میں بھی یہی پیٹرن ہے کھڑے ہوں گے، اور یہاں بھی پاکستان بھی اسی طرح کا ہوگا. دوسری میں گزارش کرنا چاہتا تھا جو بات آپ نے کی کھیل والی، تو سچ یہ ہے کہ اب آپ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، اس میں دیکھیں کہ زرعی یونیورسٹی ہماری بھی کام کر رہی ہے فیصل آباد میں، اور لدھیانہ میں ان کی زرعی یونیورسٹی بھی کام کر رہی ہے، جو کہ دراصل لائل پور سے جانے والوں پروفیسروں نے ہی وہاں جا کے بنائی تھی. اور اس کا اتنا وہاں پہ کردار ہے کہ ییلڈ جو ہے گندم کی، کپاس کی، وہ پاکستان سے 2.5 گنا زیادہ ہے. اور اسی طرح وہاں پہ جو انپٹس ہیں وہ پاکستان سے بہت سستی ہیں. پھر اسی طرح ایک اور انداز میں اگر دیکھا جائے کہ اسرائیل کے اندر جو اس وقت کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان کی تعداد پورے مڈل ایسٹ سے اتنی زیادہ ہے کہ 18% جو عرب ہیں وہ کتابیں لکھ رہے ہیں. باقی جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں تحقیقی اور سائنسی ریسرچ ہو رہی ہے وہ اسرائیل میں ہو رہی ہے. تو یہ اینگل ہوتے ہیں دیکھنے کہ پاکستان اور بھارت میں دیکھیں کہ سائنسی ترقی کی کیا رفتار ہے، زرعی تحقیق کی کیا رفتار ہے. جب تک زرعی تحقیق کا زراعت پر اثر نہیں ہوگا، سائنسی تحقیق کا ملک پر اثر نہیں ہوگا، ریسرچ جو ہے وہ نہیں ہوگی، اس وقت تک ترقی کا جو زینہ ہے ہم اس پہ چڑھ نہیں سکتے.